السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 نئے سارٹنگ الگورتھمز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور وہ اس بنا پہ کہ یہ تینوں الگورتھمز n log n ٹائم لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو وقت درکار ہوتا ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے n log n کے. اور یقیناً جو ہمارے ایلیمنٹری 3 الگورتھمز تھے وہ چونکہ n اسکوائر تھے، تو اگر ان دونوں کا موازنہ کریں، اور بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ایکسل میں ان دونوں کو پلاٹ کریں تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ n log n الگورتھمز جو ہیں وہ کیوں بہتر ہیں. سرچ میں بھی یاد ہے آپ کو، ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ n کی بجائے اگر log n ٹائم لگے سرچ میں تو یقیناً سرچ ہماری تیز ہو جاتی ہے. آئیے اب ہم یہ جو 3 الگورتھمز ہیں، مرج سارٹ، کوئک سارٹ اور ہیپ سارٹ، ان کے بارے میں گفتگو تفصیلاً کرتے ہیں. میں نے بات اصل میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر سے شروع کی تھی. وہاں پہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ ایک ارے ہے، تو بجائے آپ اس پوری ارے کو اپنے کسی ایلیمنٹری الگورتھم سے سارٹ کریں، آپ اس ارے کے 2 حصے بنا لیجئے. ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ سارٹ کر کے پھر ان دونوں کو مرج کر دیں اور آپ کی پوری ارے سارٹ ہو جائے گی. لگتا ہے کہ اس سے کاروائی ذرا جلدی ہو جائے گی، اور اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ تھوڑے سے انالیسز بھی دکھاتا ہوں جس کی بنا پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ جو تجویز ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی، یہ کافی مفید ہے. تو اس انالیسز کو دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایلیمنٹری الگورتھمز ہیں وہ تقریباً n اسکوائر ٹائم لیتے ہیں سارٹنگ کے لیے. تو جیسے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ 2 حصے بنا کے ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ فرض کریں انسرشن سارٹ سے سارٹ کر لیں. اب دونوں حصوں کو سارٹ کرنے کی خاطر جو ٹائم درکار ہوگا وہ ہوگا n/2 اسکوائر پلس n/2 اسکوائر، اور یہ اپروکسیمیٹلی اتنا ہوگا. اس ایکویشن میں اب n جو ہے فرض کریں 100 ہے. دوسری یہ بات کہ ٹو مرج دا 2 halves ٹائم ریکوائرڈ از اپروکسیمیٹلی n. یہ ابھی میں آپ کو مرجنگ آپریشن دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو اپروکسیمیٹ ٹائم جو ہے وہ n کیوں درکار ہے. ایکچولی اس کے اندر ایک بڑا سمپل سا لوپ ہے جو کہ n ٹائمز بس چلے گا، لوپ کے اندر کوئی لوپ نہیں ہوگا یہ مرجنگ میں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم n کو 100 لیں تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حساب سے پہلے حصے کو سارٹ کرنے کے لیے 100/2 یعنی کہ 50 اسکوائر، اور دوسرے حصوں کو سارٹ کرنے کے لیے بھی 100/2 50 اسکوائر پلس 100 لیٹ سے ٹائم جو ہے وہ مرج کرنے کے لیے. اس کو آپ اگر ایکسپینڈ کریں تو 2500 جمع 2500 جمع 100 5100 یعنی کہ 5100. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں پوری ارے کو انسرشن سارٹ سے سارٹ کرتا وہاں پہ n اسکوائر ٹائم لگنا تھا، اور n چونکہ 100 ہے تو n اسکوائر 10,000 ہے. تو دیکھیے میں نے اس سمپل سے آئیڈیا سے، یعنی کہ 2 حصوں کو علیحدہ سارٹ کر کے مرج کر کے اپنا ٹائم جو ہے اپروکسیمیٹلی آدھا کر لیا. یقیناً یہ جو کاروائی ہے کہ آدھا کریں اور اس کو سارٹ کریں علیحدہ علیحدہ، یہ کارآمد ہے کیونکہ ابھی اس انالیسس ظاہر ہو رہا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں n ایون 1000 ہوتا تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ n/2 والا معاملہ اور n اسکوائر والا معاملہ جو ہے اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا. یہ فرق جو ہے وہ بڑھتا جاتا. اب بات یہ ہے کہ ہم پھر n/2 پہ کیوں رکیں، اور یہ تجویز میں اب آپ کو اس سلائیڈ پہ پیش کرتا ہوں. Why not divide the halves into halves؟ یعنی کہ جو آدھے ہم نے 2 حصے بنائے، میں وہاں نہیں رکتا. کیوں نہیں میں ان کو آگے اور حصوں میں تقسیم کرتا، یعنی کہ میں کوارٹرز بنا لیتا ہوں. 1/4 اپروکسیمیٹلی میں 4 حصے بنا لیتا ہوں. اور پھر اگر میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر چلاتا جاتا ہوں تو پھر کوارٹرز پہ کیوں رکوں، ان کو بھی میں آگے 1/8 میں بھی ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. اینڈ سو آن. اینڈ وین شوڈ بی اسٹاپ؟ آف کورس جب n جو ہے وہ 1 کے برابر ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ اس کے حصے نہیں کر سکتے، ہم نمبروں کو توڑنا نہیں چاہتے. یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی جو ہے، یہ اصل میں نئی بات نہیں، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. یاد ہے آپ کو بائنری سرچ؟ اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ بلکہ بائنری سرچ ٹری بھی کچھ یہی حکمت عملی کے تحت بنا تھا کہ ٹری کا ایک حصہ جو ہے وہ روٹ ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے اور دوسرا حصہ پورا روٹ ایلیمنٹ سے بڑے ایلیمنٹس رکھتا ہے. بائنری سرچ میں خاص طور پہ ارے کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اپنی سرچ جو ہے، جس ایلیمنٹ کو ہم ڈھونڈنا چاہتے تھے
اس کی سرچ ہم نے ارے کی درمیان سے شروع کی تھی. چونکہ ارے سارٹڈ تھی، یہ بھی یاد رہے کہ بائنری سرچ جو ہے وہ سارٹڈ ارے پہ چلتی ہے. یہاں سے آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا کہ اب سارٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کیونکہ وہ سرچنگ میں درکار ہوتی ہے. خیر، آپ نے ارے کے درمیان والے ایلیمنٹ کو لیا، اس کو اپنے جو ایلیمنٹ جس کی تلاش ہے اس سے کمپیئر کیا. اگر آپ کا تلاش کرنے والا ایلیمنٹ درمیانی ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تلاش جو ہے وہ دائیں والا حصہ جو ہے اس میں جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمپلی بائیں جانے والے حصے میں چلے جائیں. پھر بائیں حصے میں ہم نے کیا کیا؟ بائیں حصے کو پھر ہم نے ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا اور اس کے دو حصے بنائے. پھر اس کے ساتھ یہی کاروائی کی کہ اس کا مڈل ایلیمنٹ کمپیئر کیا، اور اگر آپ کا ڈھونڈنے والا ایلیمنٹ اس نئے مڈل ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے تو پھر اس کے 1/4 حصے میں ہم نے تلاش کی. لیکن تلاش کس طرح جاری رکھی؟ اس کا پھر حصہ کر دیا. یہ تصویری خاکہ دیکھیے کہ بائنری سرچ میں نے فرض کرے یہ ارے جو میں نے ایک لمبے سے ریکٹینگل سے دکھائی ہے، اس کو میں سرچ کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ مڈل ایلیمنٹ کو میں نے سرچ کیا اور اس کے میں نے دو حصے بنائے. اب اگر ایلیمنٹ جو ہے وہ لیفٹ حصے میں کہیں ہے تو صرف میں نے لیفٹ حصے کو لے کے اس کے دو حصے بنا دیے. اس میں نے سرچ پھر وہی مڈل ایلیمنٹ کمپیئر کر کے کی، اور اس بنا پہ اگر فرض کریں اس کا بھی بایاں حصہ جو ہے وہاں پہ مجھے امید ہے کہ ڈیٹا ملے گا، تو اس کے میں نے آگے حصے بنا دیے. یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ دیکھیے اب میں سارٹنگ میں بھی کچھ یوں ہی کرتا ہوں. یہی تصویری خاکہ تقریباً ویسے کا ویسا اب آئے گا، لیکن سارٹنگ میں البتہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں ایک حصے کو اگنور نہیں کر سکتا، بھول نہیں سکتا، مجھے اس کو بھی سارٹ کرنا پڑے گا. تو دیکھیے میں نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حساب سے اس ریکٹینگل کے دو حصے بنائے. ان دونوں حصوں کو سارٹ کرنے کی خاطر میں نے ان کے حصے بنا دیے. یہ حصے جب بنے تو ان کو میں نے سارٹ کیا، اور فرض کریں یہ حصے جو ہیں اب اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو میں خود ہی، یعنی کہ ایک یا دو اگر ہیں تو ان کو میں آرام سے سارٹ کر سکتا ہوں. یعنی کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی جو ہے یہ ایسے ہے کہ آپ ایک بڑی چیز کے حصے بناتے جائیں، جیسے کہ ایک ارے ہے، اور اتنے حصے چھوٹے کر دیں کہ آخر میں یا تو ایک ایلیمنٹ رہ جائے یا میں بھی دو ایلیمنٹ رہ جائے جس کو سارٹ کرنا ہو یا جو بھی آپ نے کرنا ہو. جیسے کہ سرچنگ میں تھا کہ آپ نے سمپلی ایک سنگل کمپیریزن کرنا ہے، اگر حصے کرتے کرتے آپ ایک ایلیمنٹ تک پہنچ گئے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو صرف 2 نمبر دوں تو اس کو سارٹ کرنے میں آپ کو کتنا وقت درکار ہے اور اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ ایک سمپل اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی ہے. یا یہ کہ میں آپ کو صرف ایک نمبر دیتا ہوں، اس کو سارٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی سارٹڈ ہے. اچھا، اب جب یہ حصے بن گئے، یعنی کہ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے حصے بن گئے، اب میں یہاں پہ ڈیٹا سارٹ ابھی نہیں کر پایا، مجھے اب مرجنگ کرنی پڑے گی. اور تصویری خاکے میں اب جیسے کہ میں نے یہ ٹری لائک سٹرکچر بنایا حصوں کا، اب مجھے واپس اوپر روٹ کی جانب آنا پڑے گا اور میں حصوں کو کچھ یوں کمبائن کروں گا کہ دیکھیے یہ اب آخر میں 4 حصے فرض کریں بالکل چھوٹے ہیں، 2 ایلیمنٹس ہیں. ان دونوں کو میں کمبائن کرتا ہوں، اس سے میں 2 بڑے حصے بناتا ہوں. ان 2 بڑے حصوں کو اب میں کمبائن کر کے آخر کار اپنی پوری ارے پہ واپس آ جاتا ہوں، اور اس ارے میں اب ڈیٹا جو ہے وہ بالکل سارٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مرج سارٹ الگوریتھم جو ہے یہ بھی کچھ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے، اور یقیناً ایسے ہے. اس میں بھی ہم یہی کریں گے کہ ارے کے 2 حصے بنائیں گے، پھر ان دونوں حصوں کو فردر 2 حصوں میں تقسیم، یعنی کہ کل 4 بن جائیں گے، پھر ان 4 کے فردر حصے بنائیں گے، اور یہ کاروائی ہم لیتے جائیں گے اس حد تک کہ ہمارے پاس آخر میں صرف ایک ایلیمنٹ ایک حصے میں رہ جائے گا. تو آئیے اب مرج سارٹ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. وہ یوں کہ مرج سارٹ از اے ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگوریتھم دیٹ ڈز ایگزیکٹلی دس، یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی حصوں کو تقسیم کرتا ہے. It splits the array in half, it merge sorts the 2 halves, and then merges the 2 sorted halves together. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. جو نئی بات ہے اب وہ یہ کہ merge sort can be implemented recursively، یعنی کہ یہاں پہ ہم ریکرجن کا استعمال کریں گے
اور یہ ریکرجن ہمارے لیے یہاں پہ انتہائی مفید ثابت ہوگی سارٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو حصوں کو واپس حصے پہلے بنانا اور پھر ان کو آپس میں مرج کرنا جو ہے وہ نہایت آسان ہو جائے گا۔ یہ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے کہ اس میں اصل میں تفصیل کچھ یوں کہ the merge sort algorithm involves 3 steps. If the number of items to sort is 0 or 1, یعنی کہ صرف ایک آئٹم ہے یا کوئی بھی نہیں رہتا، تو اس کیس میں تو میں ریٹرن کر جاؤں گا۔ یہ آپ merge sort ایز اے فنکشن آپ سوچیں، ایز اے پروسیجر سوچیں کہ میں آپ کو ایک ارے دیتا ہوں جس میں صرف ایلیمنٹ ایک ہے یا ہے ہی نہیں، یعنی کہ n کی ویلیو فرض کریں 0 یا 1 ہے۔ اس صورت میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈیٹا ایک ایلیمنٹ تو یقیناً سارٹڈ ہے۔ اگر n کی ویلیو 0 اور 1 نہیں تو آپ یہ کریں کہ ریکرسولی سارٹ the first and second halves separately. وہ یوں کہ جو آپ کو ارے ملی اس کے 2 حصے بنائیں اور دونوں حصوں پہ مرج سارٹ کو کال کریں separately. اور پھر جب ان ریکرسو کال سے آپ واپس آئیں مرج سارٹ ریکرسو کال سے، تو اب ان دونوں حصوں کو آپس میں مرج کر کے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے merge the 2 sorted halves into a group. ریکرجن کی جانب تو ابھی میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، میں پہلے تصویری خاکے سے اس مرجنگ آپریشن کو ذرا دیکھ لوں یا آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرجنگ کیسے ہے، اور اگر آپ نے یہ ایکسرسائز کی تھی یا کتاب میں یہ دیکھا تھا تو یہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہے۔ تصویری خاکے میں کچھ ایسے، میرے پاس ہی اب وہ 2 حصے سارٹڈ ہیں 4, 8, 10 اور 12 اور 2, 5, 7 اور 11۔ میں نے جو ایکسرسائز تجویز کی تھی وہ یوں تھی کہ فرض کریں یہ 2 اریز میں آپ کو دیتا ہوں اور تیسری ایک ارے دیتا ہوں جس کا سائز ان دونوں اریز کے سائزز کو جمع کر کے جو بنتا ہے اس کے برابر ہے۔ یہاں پہ 4 ایک میں ہیں، 4 دوسرے میں ہیں، اور یہ دیکھیے تیسری ارے جو ہے اس میں 8 پوزیشنز اویلیبل ہیں۔ مرجنگ اب یہ کریں گے کہ ہم 2 پوائنٹرز رکھیں گے، ایک پوائنٹر پہلی والی ارے میں اور دوسرا پوائنٹر دوسری والی۔ یہ ایکچولی آئی جے ٹائپ پوائنٹرز ہوں گے، یہ وہ لنک لسٹ ٹائپ پوائنٹرز نہیں ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سمپلی آئی جے والی بات ہوگی۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں پوائنٹرز جو ہیں فرض کریں آئی اور جے، اگر ان کو میں کہنا چاہتا ہوں تو آئی میں پہلی ارے کی پوزیشن 0 پہ رکھتا ہوں اور جے جو ہے دوسری ارے کی پوزیشن جے پہ یا 0 پہ رکھتا ہوں۔ اب جہاں پہ یہ دونوں پوائنٹرز ہیں ان دونوں ایلیمنٹس کو میں کمپیئر کرتا ہوں، اور ان میں سے جو دونوں میں سے جو چھوٹا ہے اس کو میں یہ جو تیسری میری ارے ہے جہاں پہ ان کو میں مرج کر کے ڈالوں گا وہاں پہ ان دونوں میں سے چھوٹا میں نمبر ڈالتا ہوں۔ دیکھیے میں نے ڈالا، تیسری ارے میں بھی یہ پوائنٹر ہے جہاں پہ نمبرز جیسے جیسے آئیں گے اوپر والی 2 ارے سے تو یہ نچلا پوائنٹر فرض کریں یہ K ہے، تو یہ K انڈیکس بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب میں نے ان دونوں اریز کے پہلے 2 ایلیمنٹس کو کمپیئر کر کے ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو تیسری ارے میں بٹھایا یا اس میں ڈال دیا، تو جس ارے سے میں نے یہ نمبر لیا تھا، یعنی کہ یہ جو 2 ہے اس کو دیکھیے میں نے رائٹ ارے جو ہے اس سے لیا تھا، تو رائٹ ارے کا پوائنٹر اب میں آگے کر دوں گا، اور اسی طرح میں جو میری کمپوزٹ ارے ہے جس میں سارے نمبرز ڈالوں گا اس کی پوزیشن بھی میں ایک آگے کر دوں گا۔ لیفٹ ارے کا پوائنٹر دیکھیے ابھی 4 پہ ہی ہے، کیونکہ 4 جو نمبر ہے اس کو میں یہ کمپوزٹ ارے میں ابھی لے کے نہیں گیا۔ اب میں اوپر والے دونوں پوائنٹرز جو آئی جے فرض کرے ہیں تو ان دونوں کا پھر اب کمپیریزن کرتا ہوں، یعنی کہ 4 اور 5 کا۔ ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے اس کو اب میں نیچے لاؤں گا، اور یقیناً 4 چونکہ چھوٹا ہے تو دیکھیے 4 نیچے آیا، 4 والے ارے کا جو پوائنٹر ہے وہ آگے ہوا، اور یہ کمپوزٹ ارے جو ہے اس کا بھی پوائنٹر آگے ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مرجنگ آپریشن کیسے کام کر رہا ہے، اور دیکھیے کہ میں ارے کے اندر پاسز نہیں کر رہا بلکہ اس کو میں دیکھیں آگے چلاتا ہوں، 8 اور 5 کا موازنہ ہوا، 5 چھوٹا ہے، 5 نیچے آیا، 5 کا پوائنٹر آگے کی طرف گیا، یا 5 پہ جو پوائنٹر تھا اب 7 کی جانب چلا گیا۔ اب 8 اور 7 کا کمپیریزن ہوگا، 7 چونکہ چھوٹا ہے 7 آیا، اس کے بعد یہ جو ارے ہے اب سارٹڈ بن جائے گی، یعنی کہ یہ 2 حصے جو جب مرج ہوں گے تو یہ سارٹڈ ارے بن جائے گی۔ یہ ہے وہ مرجنگ آپریشن، اور یہ کب ہم کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس 2 حصے سارٹڈ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ٹائمنگ کے حساب سے یا کمپلیکسٹی کے حساب سے کتنا ورک درکار ہوگا،
یہ ایک سمپل سا لوپ ہے جو کہ 3 انڈیکسز کو چلاتا ہے. ایک انڈیکس فرض کریں آئی جو کہ ایک ارے کے لیے چلتا ہے, وہ اس کے سائز تک جاتا ہے. دوسرا انڈیکس جو ہے وہ دوسری چھوٹی ارے کے لیے چلتا ہے, وہ بھی اس کی ارے کی سائز تک جاتا ہے. اور ایک تیسرا انڈیکس جو ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ اس کمپوزٹ ارے کے اندر چلتا ہے, لیکن ہے ایک ہی لوپ. یہ نہیں کہ لوپ کے اندر ایک لوپ ہے اور دونوں لوپ جو ہیں وہ n ٹائمز چل رہے ہیں, جس کی بنا پہ یہ اگر ایسا ہوتا تو n اسکوئر الگوریدم بن جاتا مرجنگ کا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہوئی مرجنگ. اب ہم مرج سارٹ کی یہ جو ریکرجن ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں تصویری خاکے کی بنا پہ یا اس کو استعمال کرتے ہوئے. اور یہ صورتحال وہی جو کہ جیسے میں نے آپ کو دکھائی تھی بائنری سرچ, ویسی ہی کاروائی یہاں پہ ہوگی. تو آئیے اب اس کو سارٹنگ کو ریکرسولی ان اے ٹری لائک فیشن دیکھتے ہیں. یہ میرے پاس اب ارے ہے جو کہ سارٹڈ نہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے میں 2 حصے بناتا ہوں. تو یہ دیکھیے میں نے لائن کے ذریعے 2 حصے انڈیکیٹ کیے ہیں, میں نے ان کو علیحدہ نہیں کیا کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے مجھے ان کو علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ایز لانگ ایز کہ میں دونوں کا سائز جو ہے یا ان کے انڈیکسز جو ہیں ان کو یاد رکھوں. اب میں یہ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اس کے لیفٹ ہاف جو ہے 10 4 8 12 والا حصہ اس کو میں سارٹ کرتا ہوں. لیکن اس کو سارٹ کرنے کی خاطر دیکھیے میں کیا کروں گا, اس کے میں فردر حصے بنا دوں گا. پھر میں نے یہ لائن کے ذریعے انڈیکیٹ کیا کہ اس کے اب حصے کیا ہیں, 10 اور 4 اور 8 اور 12. اور دیکھیے کہ ابھی بھی حصے جو ہیں وہ ایک ایلیمنٹ سے زیادہ ہیں. تو میں ابھی نہیں رکتا, میں اس کے لیفٹ ہاف کے پھر حصے کرتا ہوں اور ایک لحاظ سے مرج سارٹ کو اب میں ریکرسولی کال کر کے صرف اس کو یہ ارے بھیجوں گا یا ارے کا یہ حصہ بھیجوں گا جس میں 10 اور 4 ہے. وہ کیا کرے گی, وہ ریکرسو کال اس کے بھی 2 حصے بنا دے گی جو کہ اب سنگل ایلیمنٹس 10 اور 4 پہ مشتمل ہیں. اب 10 اور 4 جو ہیں انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو 10 کو اب میں فردر تو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا, میں اس کے 1 اور 0 نہیں کروں گا, وہ تو نمبر کو توڑنے والی بات ہوگی, ایسی میں کاروائی نہیں کروں گا. اب جب میں نے 10 کو لیا, اس کو میں نے سارٹ کیا تو یہ یقیناً سارٹڈ ہے. اسی طرح میں نے 4 کو لیا, وہ خود بھی سارٹڈ ہے. اب میں مرجنگ کرتا ہوں. اب دیکھیے جب میں ان کو مرج کروں گا تو کیا ہوا, 4 اور 10 کو جب مرج کیا اور ایک تیسری ارے میں جس کا سائز 2 ہوگا اس میں ڈالا تو کیا صورتحال بنی, 4 اور 10. اچھا, اس بنا پہ اب یہ جو 10 4 کی ریکرسو کال تھی اس سے میں واپس آ چکا ہوں اور 4 اور 10 جو ہیں وہ سارٹڈ ہیں. اب میں یہ کروں گا کہ جو یہ درمیان والی کیفیت ہے جس میں 10 اور 4 ایک حصہ ہیں اور 8 اور 12 حصہ ہیں, اب میں یہ دوسرا حصہ جو رائٹ ہے 8 اور 12 والا اس کے ساتھ بھی مرج سارٹ کرتا ہوں, یعنی کہ ریکرسولی اس کو کال کروں گا. وہ 8 اور 12 کو لے کے 8 اور 12 میں تقسیم کرے گی. 8 اور 12 اکیلے جو ہیں وہ سارٹڈ ہیں, ان کو میں نے مرج کیا. اب 8 اور 12 چونکہ 8 12 سے چھوٹا ہے تو مرجڈ فارم میں یہ 8 اور 12 بن گئے. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ 2 حصے ہیں, دونوں 2 نمبروں پہ مشتمل ہیں, پہلے میں 4 اور 10, دوسرے میں 8 اور 12. اب میں ان کو مرج کرتا ہوں اور دیکھیے جب میں نے مرج کیا تو کیا بنا کہ اب یہ جو حصے ہیں مرج ہو کے 4 8 10 اور 12. دیکھیے اب یہ پورا حصہ جو ہے 4 ایلیمنٹس والا یہ کمپلیٹلی سارٹڈ ہے. یہ تو ہوا شروع والے حصے جو تھے ان میں سے لیفٹ حصے کے ساتھ کاروائی. یہی کاروائی میں اب اس کے دائیں والے حصے کے ساتھ کرتا ہوں 11 2 7 اور 5 کے ساتھ. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے, بلکہ میں یہ اینیمیشن اب آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں کہ ریکرسو کال جو ہے وہ 11 2 7 اور 5 میں چلاؤں گا. وہ 11 اور 2 کو ایک حصہ بنائے گی, اس کے پھر فردر حصے 11 اکیلا اور 2 اکیلا, ان دونوں کو مرج کیا تو 2 11 بنا. پھر میں نے 7 اور 5 والے حصے کو لیا, اس کو بھی میں نے اسی طرح مرج سارٹ کال کیا, اس کے فردر حصے 7 اور 5 بنے. یہ جب کمبائن ہوئے تو 5 اور 7 یہ حصہ بن گیا. اب میں نے جب ان کو دونوں کو مرج کیا تو فائنلی یہ بھی ایک حصہ سارٹڈ بن گیا. اور آخر میں نے جب ان دونوں بڑے حصوں کو مرج کیا تو میرے پاس سارا ڈیٹا جو ہے اب سارٹڈ آ گیا. یہ دیکھیے 2 4 5 7
8, 10, 11 اور 12. آئیے میں آپ کو اس کا C++ کوڈ بھی دکھا دوں، اور پہلے کی طرح میں یہ کسی کلاس کا حصہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں ایز اے پروسیجر آپ کو صرف دکھاتا ہوں. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پروسیجر آپ کو جہاں پہ بھی درکار ہو آپ اس کو پروسیجر کی فارم میں اکیلا یا کسی کلاس کا حصہ بنا سکتے ہیں، وہ بے شک پبلک پروسیجر ہو یا پرائیویٹ پروسیجر ہو. خیر، یہ ذرا C++ کوڈ دیکھیے. پروسیجر کا نام ہے مرج سورٹ. اس کو میں ایک ارے بھیج رہا ہوں جو کہ ایک فی الحال ایک انٹیجر ارے ہے، اور اس کا میں نے سائز بھیجا ہے. پھر میں نے دیکھیے ایک انٹرنل ٹیمپرری ارے بنائی ڈائنامکلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو تصویری خاکوں میں دکھایا، مجھے مرجنگ کرنے کے لیے یہ ارے درکار ہوگی. اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ارے کو میں اب مرج کرتا ہوں اپنے ایک اور پروسیجر کو کال کر کے، بلکہ سارٹ کرتا ہوں، اور اس کو میں دیکھیے ارے سائز اور یہ ٹیمپرری ارے بھجواتا ہوں. ایک لحاظ سے میں یہ ٹیمپرری ارے جو ہے یہ بار بار چھوٹی بڑی ایلوکیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ تھوڑی سی ایفیشنسی ہے کہ مرج سارٹ جو ہے وہ انٹرنلی ایک ٹیمپرری ارے ایلوکیٹ کر کے ایک اپنے انٹرنل پروسیجر کو سمجھ لیں کال کرتی ہے، اور اس کو یہ ٹیمپرری ارے دے دیتی ہے، کیونکہ یہ مرجنگ جو ہے یہ باری باری ہوگی. اب اگر میں اس پروسیجر میں جاتا ہوں، اس انٹرنل پروسیجر میں، تو اب یہاں پہ دیکھیے مجھے ارے بھی ملی، اس کا سائز بھی ملا، اور یہ ٹیمپرری ارے بھی مل گئی، اس کا سائز بھی اس ارے کے سائز کے برابر ہوگا. اب دیکھیے میں نے کیا کیا. پہلی کاروائی میں نے کی کہ جو ارے مجھے ملی اس کے سائز کو میں نے 2 سے ڈیوائڈ کر کے اس کا مڈل ڈھونڈا، اور یہ وہ بات کہ اگر میرے پاس ایلیمنٹس جو ہیں ایک سے زیادہ ہیں، تو دیکھیے یہ اف اسٹیٹمنٹ پھر کیا کر رہی ہے کہ اگر سائز آف ارے از گریٹر دین 1 تو میں اپنے اس پروسیجر کو، انٹرنل پروسیجر کو ریکرسولی کال کر رہا ہوں. اور کس طرح کہ ارے بھجوائی اور اس کو 0 سے مڈ تک کا ایڈریس دیا، اور دوسرے کیس میں اس کو ارے پلس مڈ یعنی کہ اس کے مڈل ایلیمنٹ سے ایک آگے جو ہے وہاں سے لے کے آخری تک اس کا جو سائز ہے وہاں بھیجا. البتہ یہ کہ اس ارے کا جو سائز ہے اس پورشن کا وہ اب آدھا ہو گیا، بلکہ سائز میں سے مڈ کی ویلیو اگر میں نکال دوں تو یہ وہ ایلیمنٹس بنے، یعنی کہ سائز لیفٹ ارے کا مڈ کے برابر ہوا اور رائٹ کا جو ہے وہ سائز مائنس مڈ ہوا. اور دیکھیے میں اس کو یہ ٹیمپ ارے بھی بھجوا رہا ہوں. یہ وہ ریکرسو کال ہے. اب یہ ریکرسو کال جو ہے اگر اس کو آپ فالو کریں تو یہ پہلی ریکرسو کال چلتی رہے گی، لیفٹ والے حصے کو فردر ڈیوائڈ کرے گی، اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کرے گی جیسے کہ میں نے آپ کو خاکے میں دکھایا، اور آخر کار جب سائز 1 ہوگا کسی ریکرشن کال کے اندر تو وہ ریکرسو کال رک جائے گی، اور وہاں سے واپس آ کے دیکھیے اب میں رائٹ کی جانب جاؤں گا. جب یہ دونوں ریکرسو کالز کسی وقت ختم ہوگی تو پھر میں یہ مرج ارے کال کروں گا، جس کو میں نے ارے بھجوائی اور ٹیمپرری ارے بھی بھجوائی، اور ان دونوں حصوں کے سائزز اور ان کے ایڈریسز بھجوا دیے کہ لیفٹ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے اور رائٹ حصہ کہاں سے کہاں تک ہے. اور اس کے بعد آخر میں چونکہ یہ ٹیمپ ارے کے اندر وہ مرج ڈیٹا ہے، اس کو میں جو ایکچوئل ارے ہے ڈیٹا ارے اس میں کاپی کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ارے کے اندر جو ڈیٹا پہلے موجود تھا اس کی ترتیب اب بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس میں یہ جو ٹیمپ ہے وہ آ جائے گا. آئیے میں آپ کو یہ مرجنگ آپریشن جو ہے اس کو آئی جے کی بنا پہ بھی دکھاتا چلوں. یہ بھی ایک تصویری خاکہ ہے، یہاں پہ بھی وہی کاروائی ہو رہی ہے، بس اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے، اور وہ یوں. یہاں پہ یہ دو حصے اب میں نے آپ کو کچھ نئے دکھائے ہیں، 3، 5، 15، 28 اور 30 ایک حصہ ہے جس کا سائز 5 ہے، اور بی حصہ جو ہے اس یا بی ارے جو ہے اس میں 6، 10، 14، 22، 43 اور 50. اب یہاں پہ میں ایک ٹیمپرری ارے بناتا ہوں جس کا سائز 11 ہے. اب میں یہ 3 انڈیکسز آئی، جے اور کے تینوں کو 0 سے چلاتا ہوں. اب دیکھیے آئی 0 اور جے 0 کو کمپیئر کیا تو 3 اور 6 کے کمپیریزن سے 3 جو ہے وہ نیچے آئے گا چونکہ وہ 6 سے چھوٹا ہے، اور آئی جو ہے دیکھیے 1 ہو گیا. اب 5 اور 6 کو کمپیئر کیا تو 5 نیچے آیا، اور دیکھیے کے جو ہے وہ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے. آئی جو ہے اب 15 والے ایلیمنٹ پہ جا پہنچا. 15 کو جب 6 سے کمپیئر کیا تو یقیناً 6 چھوٹا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ جے کی ویلیو بڑی اور اب میں 10 پہ پہنچ گیا.
10 اور 15 کا कंपैरिजन हुआ तो 10 छोटा है, 10 नीचे आया, जे की वैल्यू 2 हुई, जे जो है अब 14 पे पहुंच गया, 14 और 15 का कंपैरिजन, 14 छोटा है, 14 नीचे आया, और साथ साथ नजर रखिए के पे कि के भी अब साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब मैंने 22 का मुवाजना किया 15 से, 15 छोटा है तो 15 नीचे आया, और मेरा ख्याल है कि अब मैं अगर इसको तेजी से चलाऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये डेटा निचली अरे में कहां से और क्यों कर आ रहा है। अब देखिए कि जब एक अरे जो ए है वो खत्म हो गई तो यकीनन जो बकिया नंबर्स हैं वो तो अब इस बी अरे से आएंगे। तो चलिए उनको मैं यहां तेजी से ले आता हूं। ये देखिए 43 आया और 50 आया, और यूं ये अरे मर्ज हो गई। मर्ज सॉर्ट के बारे में एक बड़ी मजेदार बात कि ना सिर्फ ये अरेज पे काम कर सकती है बल्कि लिंक लिस्ट पे भी काम कर सकती है, क्योंकि हिस्से आप बना रहे हैं और हिस्सों के फर्दर हिस्से बनाते हैं, और इन हिस्सों को मर्ज करना जो है वो भी एक लिहाज से पॉइंटर ऑपरेशन है। ये आई जे के एक लिहाज से देखा जाए तो पॉइंटर्स भी हैं अरे के अंदर, बल्कि आपको याद होगा कि अरे का नाम जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, उसमें मैं वैल्यूज ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, याद है वो एल वैल्यू वाली बात। एक लिंक लिस्ट को मैं कैसे सॉर्ट करूंगा, वो यूं आप देखिए, मेरे पास ये लिंक लिस्ट है जो सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट्स हैं और ये देखिए पॉइंटर्स भी हैं। मैं ये करता हूं कि पहले मैं इस साइज इस लिंक लिस्ट का साइज तो मुझे मालूम होगा, तो मैं इसके दरमियान वाले हिस्से में जाके इसको अलहदा ले लेता हूं और बकिया हिस्से को अलहदा लेके इन दोनों को सॉर्ट करता हूं। वो कैसे? रिकर्सिवली। फिर मैं इनके हिस्से बनाता हूं, उनको हिस्सों को फिर मैं फाइनली मर्ज कर देता हूं, और मर्जिंग में अब क्या होगा, सिंपली पॉइंटर्स जो हैं वो इधर से उधर होंगे। आइए अब मर्ज सॉर्ट के थोड़े से एनालिसिस भी कर ले। मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले मैं एक बात जरूर कहता चलूं कि आपने देखा कि मर्जिंग के दौरान हमें एक एडिशनल टेम्पररी अरे की जरूरत पेश आई, यानी कि ना सिर्फ वो डेटा अरे जिसमें डेटा मौजूद था, बल्कि हमें एक एडिशनल अरे चाहिए थी जिसमें हमने वो मर्जिंग करके जो डेटा था वो वहां पे डाला और वहां से फिर वापस अरे में कॉपी किया। इस बिना पे ये जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं, यानी कि इसको ना सिर्फ डेटा अरे दरकार है जिसको इसने सॉर्ट करना है, बल्कि इसको अपना काम करने के लिए एक टेम्पररी अरे दरकार है जिसका साइज उस डेटा अरे के बराबर होगा, क्योंकि आखिरी जो मर्ज है आखिरी दो हिस्सों का या शुरू वाले दो हिस्सों का, उन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो यकीनन उसका साइज जो है वो डेटा अरे के बराबर हो जाएगा। चलें, यह तो तय हुआ कि मर्ज सॉर्ट जो है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं, लेकिन ये कोई इसके बारे में ऐसी बात नहीं कि इसकी बिना पे हम मर्ज सॉर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके काफी फायदे हैं, ये एक अच्छा एल्गोरिथम है, और इसकी अच्छाई जो है वो इसके एनालिसिस से भी अभी जाहिर होती है। वो मैं आपको अब दिखाता हूं कि देखिए मैंने एक अरे ली, उसके मैंने दो हिस्से बनाए, और जहां तक मर्जिंग का ताल्लुक है वो मैं कहता हूं कि वो प्रोपोर्शनल टू एन है, क्योंकि देखिए उसमें मैं एक ही लूप चलाता हूं जो कि 3 आई जे के इंडेक्सेस जो हैं उनको चेंज करता है। ये नहीं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो लूप के अंदर लूप है। दो हिस्सों को मर्ज करना, अगर दोनों हिस्से जो हैं वो n/2 के हैं तो आपको n टाइम दरकार होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल टू n टाइम दरकार होगा। ये मैंने दिखाया है। अब अगर हिस्से जो हैं वो n/4 हैं, यानी कि आपके पास 4 हिस्से हैं, तो इनको मर्ज करने में भी आपको n टाइम दरकार होगा, क्योंकि ये सारे हिस्से या जो लूप है इवेंचुअली वो देखिए टेम्पररी अरे जो बनेगी उसमें तो वो n लोकेशंस हैं। अगर मैं इसके 8 हिस्से कर दूं तो फिर कितना टाइम दरकार होगा, फिर n दरकार होगा। अब अगर मेरे पास फाइनली एक एलिमेंट रह जाए एक एक हिस्से में, तो अब मेरे पास कितने हिस्से हैं, n, यानी कि हर हिस्सा जो है एक एलिमेंट पे मुश्तमिल है, और वहां पे मर्जिंग जो है वो भी मुझे n टाइम में दरकार होगी, क्योंकि मुझे n हिस्सों को आपस में मिलाना है। और ठीक है, एक लूप तो है लेकिन वो लूप जो है इवेंचुअली n टाइम्स चलेगा। अब अगर इसको आप देखें तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, देखिए ये बाइनरी डिवीजन हो रही है, यहां पे फिर वही ट्री वाली बात आ गई, और ये कितनी दफा हुआ, log n टाइम्स, क्योंकि बाइनरी ट्री में भी आपको याद है कि जब वो परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री हो या परफेक्ट ट्री हो
تو n ایلیمنٹس کو اگر آپ اس طرح ڈیوائڈ کریں تو وہ log n لیولز بنتے ہیں، جس کی بنا پہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مرج سارٹ جو ہے وہ n log n الگوریدم ہے۔ یہ بات ہوئی مرج سارٹ کی، یہ ان پلیس الگوریدم ہے، یہ n log n الگوریدم ہے۔ آئیے اب ہم کوئک سارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ n log n الگوریدم ہے اور ان پلیس الگوریدم ہے، کیونکہ اس کے کیس میں کوئک سارٹ کے کیس میں ہمیں ایڈیشنل ارے درکار نہیں ہوگی۔ اور وہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ ایسے کہ quick sort is another divide and conquer algorithm. Quick sort is based on the idea of partitioning, splitting the list around a pivot or split value. اور وہ کاروائی کچھ یوں ہوگی، وہ میں آپ کو تصویری خاکے سے فوراً اب دکھاتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ ارے ہے 4 12 10 8 5 2 11 7 اور 3۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایلیمنٹ کو لیں اور اس کو ہم کہیں گے پیوٹ، اس کا خاص نام ہے۔ یہ پہلی سلائیڈ پہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہاں پہ اب میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ یہ پیوٹ جو ہے یہ ایک خاص ایلیمنٹ ہوگا جو کہ انہی نمبروں میں سے میں کسی کو چوز کروں گا۔ فرض کریں اس ارے کے مڈل ایلیمنٹ کو ہم نے ایز اے پیوٹ چوز کیا، یہ ایلیمنٹ میں نے چوز کر لیا، اس کا نام میں نے اب پیوٹ رکھا ہے، تو اس صورت میں یہ نمبر 5 جو ہے یہ پیوٹ کے طور پہ چن لیا۔ اب میں یہ کروں گا کہ اس کو اس ارے کے آخری ایلیمنٹ یعنی کہ 3 کے ساتھ سواپ کر لیتا ہوں، تو دیکھیے کہ 3 جو ہے 5 والی جگہ پہ آ گیا اور 5 جو ہے ارے کے بالکل آخر میں چلا گیا۔ اب میں 2 انڈیکسز رکھوں گا جن کا نام میں آئی جے تو نہیں رکھ رہا، بلکہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے لو اور ہائی رکھتا ہوں۔ ان انڈیکسز کو میں اب دونوں کو اس طرح چلاتا ہوں کہ لو جو ہے وہ ارے کی بالکل شروع سے شروع ہوگا اور یہ ارے کی دائیں جانب یعنی کہ n جو ہے یا n-1 پوزیشن کی جانب چلے گا، اور اس نے یہ کرنا ہے یا اس لوپ نے یہ کرنا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے ڈھونڈنا شروع کرو وہ ایلیمنٹ جو پیوٹ سے بڑا ہے۔ تو دیکھیے اگر میں لو کو چلاؤں تو جب وہ 4 پہ تھا تو 4 تو 5 سے چھوٹا ہے، تو میں نے لو کو آگے کیا تو وہ 12 پہ پہنچ گیا۔ 12 جو ہے وہ پیوٹ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ بڑا ہے۔ یہاں پہ اب میں اس لو انڈیکس کو روک دیتا ہوں، اب میں ہائی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ہائی کو میں n-1 سے نیچے کی طرف چلاتا ہوں یعنی کہ 0 کی جانب، اور اس نے یہ کرنا ہے یا اس لوپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ ڈھونڈو دائیں جانب سے بائیں آتے ہوئے جو 5 سے چھوٹا ہے۔ 7 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے، تو دیکھیے ہائی کو میں نے ادھر پیچھے کیا، 11 پہ آیا، 11 بھی 5 سے بڑا ہے، اس کو اور میں نے پیچھے کیا، فائنلی یہ 2 پہ آ گیا، 2 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے۔ اب دیکھیے کیفیت کیا ہے، لو جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو 5 سے بڑا ہے، اور ہائی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ 5 سے چھوٹا ہے۔ میں اب ان دونوں کو سواپ کر دیتا ہوں اور دیکھیے کہ 2 جو ہے وہ 12 کی جگہ اور 12 جو ہے وہ 2 کی جگہ آ گیا، 5 ابھی وہیں ہے۔ اب لو جو ہے اس کو پھر میں چلاتا ہوں دائیں جانب اور ایک ایلیمنٹ ڈھونڈتا ہوں جو 5 سے بڑا ہے جو کہ 10 ہے، اور اسی طرح ہائی کو میں اب چلاتا ہوں 12 سے نیچے کی طرف اور مجھے ایلیمنٹ ملا 3، اور 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کو سواپ کیا، سواپ کرنے پہ دیکھیے 3 ادھر آ گیا اور 10 جو ہے وہ 3 کی جگہ آ گیا۔ پھر میں لو اور ہائی کو چلاتا ہوں اور اب یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کراس کر گئے۔ جب یہ کراس ہوا تو اب میں رک جاتا ہوں اور پھر 5 کو دیکھیے میں 8 کے ساتھ سواپ کر دیتا ہوں، اور اب اگر اس ارے کو آپ دیکھیں تو دیکھیے کیا صورتحال ہے، 4 2 3 5 سے چھوٹے ہیں اور 10 12 11 7 اور 8 5 سے بڑے ہیں، اور 5 جو ہے ان دونوں حصوں کے درمیان اپنی آخری جگہ پہ آ چکا ہے۔ یہ دونوں حصے آپس میں جو ہیں وہ سارٹڈ نہیں، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ 5 سے لیفٹ پہ جتنے نمبرز ہیں وہ 5 سے چھوٹے ہیں،
اور 5 سے رائٹ پہ جتنے نمبرز ہیں وہ 5 سے بڑے ہیں. آپس میں بے شک وہ سارٹڈ نہیں لیکن یقیناً وہ 5 سے بڑے ہیں. تو اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں, جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ریکرسولی کوئک سارٹ دا 2 پارٹس, اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ الگوریتھم پھر کیسے کام کرے گا, یعنی کہ کوئک سارٹ دا لیفٹ پارٹ اینڈ کوئک سارٹ دا رائٹ پارٹ. میں آپ کو اس الگوریتھم کو C++ کی فارم میں بھی دکھا دیتا ہوں اور آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے کام کرے گا. تو دیکھیے, کوئک سارٹ کو میں نے ارے دی, اس کا سائز دیا, اس نے ایک لوکل ویریبل انڈیکس بنایا اور چیک کیا, چونکہ یہ ریکرسو پروسیجر ہے تو سائز اگر 1 سے زیادہ ہے تو پھر یہ ریکرجن کرتا ہے ورنہ نہیں. اب اس نے ایک پارٹیشن پروسیجر کو کال کیا, جو کہ یہ جو تصویری خاکہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ارے جو اس کے پاس ہے جس کا سائز اس وقت سائز کے برابر ہے, اس کو لے کے اس کے 2 حصے بناتا ہے ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو چوز کر کے, اور پھر ان دونوں حصوں کو دیکھیے, کوئک سارٹ لیفٹ حصے کو اور کوئک سارٹ رائٹ حصے کو کال کرتا ہے اور یہ پھر دونوں سارٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ کاروائی دیکھیں ریکرجن کے ذریعے چونکہ ہو رہی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ پروسیجر جب ختم ہوگا تو میرے پاس سارا ڈیٹا سارٹڈ ہے. دیکھیے کتنا ایلیگنٹ پروسیجر ہے, اور صرف چند لائنوں کے اندر یہ جتنی بڑی مرضی ارے دے دیں یہ اس کو سارٹ کر لیتا ہے. کوئک سارٹ تقریباً 1960 کے قریب ایک صاحب ہیں ٹونی ہور, ایک انگلینڈ کے صاحب ہیں, انہوں نے ڈسکور کیا تھا. اور جب انہوں نے ان کو اس الگوریتھم کو پروگرام کیا تو وہ اتنی تیزی سے چلا کہ وہ خود حیران رہ گئے, اور بلکہ انہوں نے ہی اس کا نام کوئک سارٹ اس لیے رکھا کہ وہ خود ہی اس حیرانگی کی بنا پہ یہ کہنے لگے یہ تو بڑا کوئک پروسیجر ہے. تب سے اس کا نام کوئک سارٹ ہی پڑ گیا. بلکہ میں یہاں پہ یہ اب کہتا چلوں کہ کوئک سارٹ جنرل پرپز الگوریتھمز میں سارٹنگ الگوریتھمز کے لحاظ سے سب سے بہتر الگوریتھم ہے n log n الگوریتھمز میں, اور یہ عموماً ایک پریفرڈ الگوریتھم ہوتا ہے جب بھی آپ کو سارٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہ n log n الگوریتھم بھی ہے اور یہ ان پلیس الگوریتھم بھی ہے, اور اس کی وجہ کیا, آپ نے اس چھوٹے سے پروسیجر میں دیکھا کہ مجھے کوئی ٹیمپرری ارے نہیں بنانی پڑی. آپ نے وہ تصویری خاکہ بھی دیکھا کہ اس میں بھی مجھے کوئی ٹیمپرری ارے بنانی نہیں پڑی. تو اس میں اب سارے فوائد مجھے حاصل ہو گئے. یہ n log n الگوریتھم بھی ہے اور یہ ان پلیس الگوریتھم بھی ہے, اور مزے کی بات کہ یہ ریکرسو ہے اور اتنا چھوٹا. ہاں میں نے وہ پارٹیشن پروسیجر تو نہیں دکھایا, وہ بھی بڑا سمپل سا ہے, کیونکہ تصویری خاکے میں جیسے آپ نے دیکھا مجھے سمپلی 2 انڈیکسز لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ چلانے پڑے تب تک کہ جب وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر جاتے. یہ الگوریتھم اب آپ کتاب میں دیکھیے. آج کے لیکچر میں تو میں آپ کو یہ الگوریتھم کی تفصیل اس طرح نہیں دکھا رہا کہ پارٹیشن کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے, تصویری خاکہ ہی آج کے لیے کافی ہے. آپ اس الگوریتھم کو کتاب میں دیکھیے, بلکہ ایز این ایکسرسائز بھی اس کو کر کے دیکھیے. کوئک سارٹ کے بارے میں گفتگو میں یہیں ختم کرتا ہوں, جیسے کہ میں نے تجویز پیش کی ہے کہ آپ کتاب میں اس کا کوڈ دیکھیے, اور وہ بات بھی کہ یہ جنرل پرپز الگوریتھم ہے جو کہ سارٹنگ کی کافی کیسز میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے, بلکہ پریفرڈ الگوریتھم ہے. آج کا لیکچر چونکہ اس کورس کا آخری لیکچر ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آخری لمحات میں اس لیکچر کے ہم پورے کورس کا ایک جائزہ لیں کہ ہم نے اس میں کیا مقاصد کے تحت کاروائی ساری کی, یعنی کہ وہ ٹاپکس تھے جو ہم نے کور کیے وہ کیوں کیے, اور آخر کار ہم نے وہ مقاصد پورے کیے, اور کیا وہ ڈیٹا سٹرکچر جو ہم نے کور کیے وہ ایسے ہیں کہ اب وہ ہم ایپلیکیشنز میں استعمال کریں. ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا اور ایک مقصد جو ہمارے سامنے تھا کہ کافی کمپیوٹر ایپلیکیشنز میں ڈیٹا سٹرکچرز اس لیے بنائے جاتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ ایپلیکیشنز تیز چلیں. دوسرا, وہ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ زیادہ میموری نہ لیں, کیونکہ یاد ہے میں نے وہ شروع میں بات کی تھی کہ آپ ایک ارے بنا لیں یا ایک میٹرکس بنا لیں اور وہ اتنی بڑی ہو کہ کمپیوٹر کی میموری کے اندر وہ فٹ ہی نہ آئے. اس کی بنا پہ ہم نے ارے کا استعمال کیا, لیکن ارے کے استعمال میں ہمیں پھر کچھ کنسٹرینٹس نظر آئے, یعنی کہ اس کا جو سائز ہے
اس کی بنا پہ ہم نے لنک لسٹ والی کاروائی شروع کی، یعنی کہ لنک لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنایا. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اور ڈیٹا اسٹرکچرز بھی بنائے. البتہ جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ لنک لسٹ جو ہے وہ خود کافی نہیں، وہ تو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے. آہستہ آہستہ نظر آ رہا تھا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز الگوریدم کے بغیر کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں. پھر یاد ہے ہم سٹیکس اور کیوز کی جانب چلے گئے، اور جب سٹیکس اور کیوز کی بات کی تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو ارے سے لنک لسٹ سے امپلیمنٹ کیا، لیکن اس کی بنا پہ ہم کچھ ایسے الگوریدمز، کچھ ایسے پروسیجرز، بلکہ کچھ ایسی ایپلیکیشنز کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ بظاہر مشکل نظر آتی تھی. سٹیک کا ہم نے کافی استعمال کیا، بلکہ سٹیک کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کے لحاظ سے رن ٹائم انوائرمنٹ میں ایک نہایت اہم رول ادا کرتا ہے. کیو کے سلسلے میں بھی یہی بات تھی کہ خاص طور پہ سیمولیشنز میں جو ہے وہ یہ کافی کارآمد ڈیٹا اسٹرکچر ثابت ہوتا ہے. پھر یہ صورتحال سامنے آئی کہ کچھ ایسی ایپلیکیشنز ہیں یا کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن میں یہ جو لینئر اسٹرکچرز ہیں، ارے ہو جائے، لنک لسٹ ہو جائے، یہ کافی نہیں ثابت ہوتے، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. اس بنا پہ ہم ٹریز کی جانب چلے گئے. ٹری کے اندر ہم نے ایپلیکیشنز بھی بنائی، ڈیٹا اسٹرکچرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے کافی کاروائی کی. ٹری کے سلسلے میں بائنری ٹری جو ہے وہ خاص طور پہ انتہائی مفید ثابت ہوا. ہاں اس کی ایک ڈی جنریٹ مثال بھی تھی جس میں بائنری ٹری جو ہم نے بنایا وہ تو ایک لنک لسٹ بن گیا تھا. خاص طور پہ یاد ہے آپ کو بائنری سرچ ٹری، اس کی بیلنسنگ کی خاطر ہم نے اے وی ایل ٹریز بنائے تاکہ ہمارے ٹریز جو ہیں وہ بالکل بیلنسڈ رہیں. اس کے بعد ہم ٹریز جو ہیں ان کے اور استعمال کی خاطر ہم نے ہفمن کوڈنگ بھی کی، ہم نے تھریڈڈ بائنری ٹریز بنائے. اس کے بعد ہم نے یونین فائنڈ ڈیٹا اسٹرکچر بنایا جس میں ٹری لائک اسٹرکچر تو تھا، البتہ یہ اپ ٹری تھا. یہاں پہ آتے ہوئے کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اب ڈیٹا اسٹرکچرز کے ساتھ ساتھ الگوریدمز کی طرف بہت خاص دھیان دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ڈیٹا اسٹرکچرز بنانے کے فوراً بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر کا اب جواز الگوریدمکلی پیش کرتے تھے کہ بھئی یہ ایک صورتحال ہے، یہ ایک ایپلیکیشن ہے، اس کے لیے انتہائی مفید ڈیٹا اسٹرکچر تجویز کرو. اور یونین فائنڈ کے کیس میں تو یہ بالکل ہوا کہ وہاں پہ دیکھا وہ میز جنریشن یا امیج سیگمنٹیشن جو کہ امیج پروسیسنگ کے ایریا میں ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے. ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر ایپلیکیشن یا ہر مقصد کے لیے ہم ایک نیا ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز کو استعمال کر کے کچھ نئے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بنائے. یہ لفظ ایبسٹریکٹ اس سینس میں کہ اندرونی طور پہ تو چلے ہم لنک لسٹ ہی استعمال کر رہے ہیں یا ٹری استعمال کر رہے ہیں، لیکن بیرونی طور پہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر اب اپنے کچھ اور مقاصد پیش کرتا ہے. یہ ٹیبل یا ڈکشنری کے کیس میں ہوا، وہاں پہ ہم نے 5 بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے 6 کے قریب امپلیمنٹیشنز کی، اور ان امپلیمنٹیشنز میں ہم نے پرانے ڈیٹا اسٹرکچرز بھی استعمال کیے. اور بلکہ اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ اسکپ لسٹ جو کہ میں نے کہا تھا ایک نہایت ریسنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے، یعنی کہ 1990 میں ڈاکٹر پیو نے اس کو تجویز کیا تھا، وہ بھی پیش کیا. اس کے بعد میں نے ہیشنگ کے بارے میں بات کی کہ ہیشنگ جو ہے وہ آلموسٹ ایک الگوریتمک پروسیجر ہے، اس میں کوئی خاص ڈیٹا اسٹرکچر کی کاروائی نہیں تھی. آخر میں ہم نے سارٹنگ کے بارے میں بات کی، سارٹنگ کے بارے میں کچھ پروسیجرز کی بات کی. یہاں پہ تو ڈیٹا اسٹرکچرز اس لحاظ سے کہ نہ تو اس میں کوئی نیا ڈیٹا اسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں اور نہ ہی کسی ڈیٹا اسٹرکچر کو کوئی نہایت ہی انوکھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ آخر میں آ کے میں یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم ایک لحاظ سے الگوریدمز کی ڈومین میں چلے گئے ہیں. اب آئندہ کورسز میں آپ کو یہی صورتحال بار بار نظر آئے گی کہ کوئی ایپلیکیشن ہوگی، اس کی ڈیزائن کی خاطر اور اس کے ایفیشنٹ ڈیزائن کی خاطر آپ 2 باتیں دیکھیں گے. بلکہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ کون سا الگوریدم اس ایپلیکیشن کے لیے، اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. وہ الگوریدم جو ہے اپنے ساتھ ایک ڈیٹا اسٹرکچر لے کے آئے گا.
ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب میں بیٹھ کے AVL ٹری جو ہے وہ پورا ڈیٹا اسٹرکچر بناؤں، اس کی کلاسز بناؤں، بلکہ اس وقت زیادہ زور جو ہے وہ الگوریدم پہ ہوگا. اور جیسے کہ میں نے کہا کافی الگوریدم، بلکہ جتنے الگوریدمس آپ اب دیکھیں گے ڈیٹا اسٹرکچر عموماً اس کے ساتھ ایک قسم کا کمپینین بن جاتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کہ میں نے ذکر کیا سمبل ٹیبل بنانا ہے جو آپ کمپائلر کنسٹرکشن والے کورس میں کریں گے تو وہاں پہ ہیشنگ استعمال ہوگی. اگر آپ نے سرچز وغیرہ کرنی ہے تو وہاں پہ ٹریز استعمال ہوگی. یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز اور جو الگوریدمس ہم نے اس کورس میں کور کیے ہیں یہ اس لحاظ سے مکمل لسٹ نہیں کہ بس یہی ہوں گے اور آئندہ آپ کو ان کے علاوہ کسی اور ڈیٹا اسٹرکچر اور کسی اور الگوریدم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ چند ایک ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرتا چلوں. گراف ایک امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کے بارے میں کچھ ریفرنسز میں نے اپنے لیکچرز میں استعمال کیے تھے. یاد ہے جب ہم ٹریز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ٹری کے اندر میں نے کچھ لنکس ڈالے تھے، وہیں میں نے کہا تھا کہ یہ اب ٹری نہیں ایک گراف بن گیا ہے. اس کورس میں ہم نے گراف ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، اور وہ اس وجہ سے کہ گراف ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ پرائمریلی الگوریدمس کے پوائنٹ آف ویو سے اہمیت حاصل رکھتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے کورسز میں انالیسس آف الگوریدمس میں، کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں، کمپائلرز کے کورس میں، بلکہ کافی ایسے کورسز میں آپ ٹری اور گراف ڈیٹا اسٹرکچر بار بار استعمال کریں گے اور ان کے ساتھ جو الگوریدمس ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے. اب اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا. کیا صرف یہ حاصل ہوا کہ اب آپ کو کچھ الگوریدمس اور کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز مل گئے؟ نہیں. دیکھیے سافٹ ویئر انجینئرنگ یہی ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ، سافٹ ویئر ڈیزائن اصل میں یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایپلیکیشن، کوئی پرابلم آپ کے سامنے ہو تو اس ایپلیکیشن، اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کیا الگوریدمس، کیا کیا ڈیٹا اسٹرکچرز، کیا کیا پروسیجرز آپ استعمال کریں. اور یہ سافٹ ویئر کی باتیں ہیں، میں ہارڈ ویئر کی باتیں ابھی نہیں کر رہا. سافٹ ویئر ڈیزائن میں بلکہ آپ کو بعض کا ہارڈ ویئر کا بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا میرا کمپیوٹر یہ ساری کاروائی کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے میں نے کوئک سارٹ استعمال کر لیا، لیکن اگر میرا CPU ہی بہت سلو ہے تو کوئک سارٹ جتنا مرضی کوئک ہو اس سے مجھے اتنا فائدہ شاید حاصل نہ ہو. تو ایک لحاظ سے کمپیوٹر ہارڈ ویئر بھی امپورٹنٹ ہے، بلکہ آپ کے چند کورسز جو ہیں وہ ہارڈ ویئر کو بھی دیکھیں گے. آپریٹنگ سسٹمز میں آپ یہ دیکھیں گے، کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں آپ ہارڈ ویئر کو دیکھیں گے. تو اب ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کے پاس یہ سکلز آ گئی ہیں، الگوریتمک سکلز آ گئی ہیں، ڈیٹا اسٹرکچر کی سکلز آ گئی ہیں، پروگرامنگ سکلز آ گئی ہیں، C++ آپ نے سیکھ لی. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ الگوریدمس جو ہیں یہ C++ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں، آپ ان کو جاوا میں بھی لکھ سکتے ہیں، کسی اور پروگرامنگ لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ نے اب یہ سارے الگوریدمس، یہ سارے ڈیٹا اسٹرکچر سیکھ لیے. یہ آپ سمجھ لیں آپ کے بیگ آف ٹرکس میں آ گئے. لیکن ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یہ آپ کے پاس ڈیزائن چوائسز اب آ گئی. آئندہ کورسز میں آپ خود بھی ڈیزائن چوائسز کریں گے اور کورس کے اندر آپ کے ٹیچر یا آپ کے کولیگز بھی آپ کو یہ چوائسز بتائیں گے. اور جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جب ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کو کوئی پرابلم دی جاتی ہے کہ اس کو حل کرو تو اس کے ڈیزائن میں آپ کے پاس یہ الگوریدمز، یہ ڈیٹا اسٹرکچر کا مواد موجود ہو اور آپ ڈسکشن میں شامل ہو کے تجویز کر سکیں کہ اس ایپلیکیشن کے لیے کون سا الگوریدم، کون سا ڈیٹا اسٹرکچر مناسب رہے گا. خیر انشاءاللہ اگلے کورسز میں آپ کو اس ساری سافٹ ویئر انجینئرنگ، سافٹ ویئر ڈیزائن میں جو بھی آپ کو باتیں کرنی ہے، جو مہارت حاصل کرنی ہے، اس میں کافی مواقع ملیں گے. آج کا کورس میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ کسی کورس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.